دیکھیے 12ویں بحر مضارع ہے. اس کا تفصیلی بیان یہ ہے کہ یہ مفاعیل، فاعلات، مفاعیل 2 بار، اسی کو 2 بار کر دیجئے تو کتنے اجزاء ہو جائیں گے؟ کل 6 اجزاء ہو جائیں گے. یہ بحر وجوباً مجزو ہے، یعنی ایک اخیر والا جز حذف ہو جائے گا تو 6 کے بجائے 4 ہی اجزاء بچیں گے. مفاعیل، فاعلات. اس کا عروض 1 ہے صحیح اور ضرب بھی 1 ہے صحیح. دیکھیے دعانی الی سعادا، دوائی ہوا سعادا، بالکل سیم ایک جیسا ہے نا. دعانی ای، دعانی ای، الف کے اوپر جا کر کے یہ جز پورا ہوگا. دعانی ای مفاعیلو، لا سعادا فاعلاتن، لا سو فاعدا لاتن. بیٹھ رہا ہے نا. سعاد چونکہ غیر منصرف ہے، سعاد کیا ہے؟ غیر منصرف ہے. سعادہ لیکن اسباق کی وجہ سے الف بڑھا دیا گیا ہے. سعادہ شعر کے آخر میں کہیں الف بڑھ جاتا ہے، کہیں واو بڑھ جاتا ہے، کہیں یا بڑھ جاتی ہے. دوائی، دوائی ہے، ہا پہ جا کے پورا ہوگا. دوائی ہے مفاعیلو وا سعادہ فاعلات. دیکھیے یہ تو رہا وزن. اب مفہوم شعر کا کیا ہے؟ سعاد جیسے لیلا ہے محبوبہ کا نام، اسی طریقے سے سعاد بھی نام ہے. مجھے سعاد کی جانب بلایا، دعانی مجھے بلایا. کہاں بلایا؟ الی سعاد، سعاد کی جانب. کس نے بلایا؟ تو جو دوسرا مصرع ہے وہی فاعل ہے دعا کا. دواعی داعیتن کی جمع، سبب. دواعی جو ہے یہ کیا ہے؟ داعیتن کی جمع ہے، جس کے معنی سبب، محرک. دواعی ہوا، ہوا معنی محبت. مجھے سعاد کی محبت کے اسباب و محرکات نے سعاد کی جانب دعوت دی یا سعاد کی جانب بلایا. آ گیا سمجھ میں؟ اس بحر کے اب دیکھیے اس میں کیا ہے، اوپر کیا کہا تھا؟ مفاعیل، فاعلات، مفاعیل. مجزو ہے تو اخیر والا مفاعیل حذف ہو جائے گا. تو اب کیا بنے گا؟ مفاعیل فاعلات، مفاعیل فاعلات. اب مثال جو دی ہے اس مثال میں دیکھیے مفاعیل پہلا جز نہیں آ رہا ہے بلکہ مفاعیل آ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے حشو میں بھی تبدیلی ہوتی ہے. تو اسی کو بتا رہے ہیں. اس بحر کے اندر مفاعیل میں قبض یا کف میں سے ایک ضروری ہے. قبض جب کریں گے تو 5واں ساکن حذف ہوگا. مفاعیل ہے تو کیا بن جائے گا؟ مفاعیل، یا حذف ہو جائے گی. اور کف کریں گے تو 7واں ساکن حذف ہوگا، نون اخیر سے حذف ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ مفاعیلو. تو اب جو شعر مثال میں پیش کیا گیا ہے تو اس میں کیا کیا گیا؟ کف کیا گیا ہے، 7ویں ساکن کو حذف کیا گیا ہے بطور معاقبہ نہیں، یعنی یہ یا یہ دونوں میں سے کوئی ایک ضروری ہوگا. تو یہ مفاعل ہوگا کب؟ جب کہ قبض کریں گے. یا مفاعیلو ہوگا جب کہ آپ کف کریں گے. اس میں سطر ہو، دیکھیے اب سطر بھی آ گیا. سطر ہو تو فاعل اور خرب ہو تو مفعول ہو جائے گا. سطر کیا ہے؟ پیچھے دیکھیے وہ جہاں پر خرم نہیں آ رہا تھا تو وہی خرم کی ایک قسم ہے سطر. تو سطر میں دیکھیے تیسرے نمبر پر دیا ہے مفاعیل میں قبض کے ساتھ خرم کر کے فاعل بنانا. تو قبض تو آپ سمجھتے ہیں، قبض کیا سمجھتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ 5ویں ساکن کو حذف کرنا. خرم کر کے، اور خرم کسے کہتے ہیں؟ وتد مجموع کے پہلے حرف کو
گرا دیں. وتد مجموع کے پہلے حرف کو مصرع اول کے پہلے رکن سے گرانا. وتد مجموع کے پہلے حرف کو گرانا ہے، اور وہ بھی کہاں سے گرانا ہے؟ مصرع اول، اور وہ بھی مصرع اول کے کس جز سے؟ پہلے جز سے. یعنی سب پہلا پہلا لگا ہوا ہے. بھائی مصرع اول بھی شعر کا پہلا ہے، پھر اس کا پہلا رکن ہو، اور پھر اسی کا وتد مجموع اس میں ہو جس کا پہلا حرف ہے. تو اب دیکھیے وتد مجموع کے پہلے حرف کو گرائیے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ پانچویں ساکن کو بھی حذف کیجیے. تو اب کیا ہو جائے گا؟ دیکھیے کہ اگر اس میں سطر ہو تو فاعلن، کس میں سطر ہو؟ مفاعلن میں. مفاعلن میں جب سطر ہوگا تو فاعلن بن جائے گا. کیسے فاعلن بن جائے گا؟ تو دیکھیے سب سے پہلے آپ مفا تھا نا، مفا وتد مجموع تھا، تو میم کو ہٹا دیجیے. آپ میم کو ہٹا دیے تو یہ ہو گیا خرم. اچھا پھر اس کے بعد کف کیجئے تو یا گر جائے گی. تو اب کیا ہو گیا؟ فاعلن کی جگہ فاعلن، مفاعلن یہ پورا جز ہے. میم کو آپ نے ہٹایا تو یہ کیا چیز اس میں ہوئی؟ کون تبدیلی ہوئی؟ خرم والی ہوئی. خرم میں وتد مجموع کے پہلے حرف کو گرانا، تو میم کو گرایا تو خرم ہوا. اور پھر اس کے بعد آپ نے پانچویں ساکن کو حذف کیا، یا کو. یہ قبض ہے، تو قبض اور خرم، قبض پانچویں ساکن کو حذف کرنا اور وتد مجموع کے پہلے حرف کو حذف کرنا، یہ خرم ہوا اور یہ قبض ہوا. دونوں جمع ہو جائیں تو انہی کو کیا کہتے ہیں؟ سطر کہتے ہیں. تو اب دیکھیے کیا بچا؟ فاعلن بچا. مفاعیلن کی جگہ پر میم حذف ہوا تو فاعیلن ہوا، خرم ہوا. اور یا کو حذف کیا پانچویں ساکن کو تو ہو گیا کیا؟ یہ قبض. اب بن گیا کیا؟ فاعلن. اور خرب ہو تو مفعولو ہو جائے گا. خرب کسے کہتے ہیں؟ وہ بھی اسی کے تحت آیا ہے. خرب نہیں بلکہ خرب، یعنی اسی میں خرب تو کیجئے ہی، کف کے ساتھ خرم کیجئے. وتد مجموع کے پہلے حرف کو تو حذف ہی کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ کف بھی کیجئے، یعنی ساتویں ساکن کو حذف کر دیجئے. تو اب دیکھیے بنائیے اصل مفاعیلن فاعیلن، نون کو حذف کیجئے، فاعیلو یہ غیر مانوس ہے. فاعیلو غیر مانوس تھا، مفعولو مانوس ہو گیا. چلیے 13ویں ضرب، 13ویں بحر مقتضب ہے. اب اس کی تفصیل کیا ہے؟ مفعولاتو مستفعلن مستفعلن 2 بار، اسی کو ڈبل کر دیجئے تو 6 اجزاء بن جائیں گے. یہ بحر وجوباً مجزو ہے. یہ بحر وجوباً مجزو ہے. اس کا عروض ایک ہے متوی، تئی کسے کہتے ہیں؟ چوتھے ساکن کے حذف کو. تو دیکھیے مستف فے کو حذف کیجئے، کیا ہو جائے گا؟ متفعل. نہیں ہاں متفعل کہہ دیا. مستفعل کی بجائے مستعل، مانوس میں تبدیل کر دیا تو مفتعل ہو گیا. ضرب بھی متوی ہے مفتعل. دیکھیے اقبلت فلاح لہا، اقبلت فا پہ جا کے پورا ہوگا. اقبلت فلاح لہا آرزان کسبجی. دیکھیے اقبلت فاعلا تو اقبلت فاعلا تو اقبلت فاعلا تو لاح لہا مفتعل، لاح لہا لا مفتعل حلہا آ رہا نا، لاح لہا مفتعل. آرزان فاعلاتو تو بالکل اسی کا ہم وزن ہر طریقے سے ہے. آرزان فاعلاتو کسبجی مفتعل، کسبجی مفتعل، کھڑا زیر لگا ہے نا وہ یا کی منزل میں ہو جائے گا. کسبجی مفتعل. ترجمہ اس کا ہوگا وہ آئی، کوئی خاتون محبوبہ ہوگی. اقبلت وہ آئی، فلاح لہا آرزان، آرز کا تسنیہ آرزان رخسار، تو اس کے رخسار ظاہر ہوئے. لاحا یلوہ مانے
ظاہر ہونا، نمایاں ہونا، چمکنا، تو اس کے دونوں رخسار ظاہر ہوئے، نمودار ہوئے. اس طرح سے کس سبجی، سبج کے معنی مہرا، موتی، چمکتے ہوئے مہرے کی طرح، جیسے چمکتا ہوا مہرا اسی طریقے سے اس کے دونوں رخسار ظاہر ہوئے، نمودار ہوئے. چلیے اس سے بحث میں نہیں ہے نا مفہوم سے، بحث کس سے ہے؟ وزن سے ہے. تو اس کے اندر آپ دیکھیے کیا تھی بہر، مفعولات مستفعل، ایک مستفعل کو حذف کر دیجئے، اور پھر مستفعل میں طے ہو گیا تو مفتعل ہو گیا. تو اب کیا بہر بنی؟ مفعولات مفتعل، یہی نہ بنی؟ مفعولات مفتعل یہی عروض بھی ہے، مفعولات مفتعل ہی ضرب بھی ہے. لیکن جو مثال دی ہے تو اس میں مفعولات نہیں آیا بلکہ فاعلات آیا ہے. مفعولات فاعلات آیا، فاعلات آیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے حسب میں بھی تبدیلی ہے. اس بحر کے مفعولاتوں میں خبن اور طی بطور معاقبہ جاری ہیں، یعنی خبن اور طی میں سے کوئی ایک معاقبے کے طور پر دونوں نہیں جاری ہیں. خبن کا مطلب کیا ہو گیا؟ دوسرے ساکن کو حذف کرنا، اور طے کا مطلب ہو گیا چوتھے ساکن کو حذف کرنا. یہ بطور معاقبہ ہے. تو یہ مفاعیلو ہو کر آئے گا، مفعولاتو کیا ہو جائے گا؟ مفاعیلو ہو کر آئے گا یا فاعلاتو ہو کر آئے گا. تو دیکھیے اصل تھا مفعولاتو، مفعولاتو. تو آپ اس میں خبن کیجئے. مفعولاتو میں جب آپ خبن کریں گے تو فے دوسرا ساکن اسے حذف کر دیجئے، تو کیا ہو جائے گا؟ معولاتو، معولاتو. اب اسی کو کیا کر دیا؟ معنی اس میں تبدیل کر، معولاتو مفاعیلو، معولاتو مفاعیلو. اچھا خبر مت کیجئے، طی کیجئے، چوتھے ساکن کو حذف کیجئے. تو چوتھا ساکن کون ہے؟ واو. واو کو حذف کریں تو کیا ہو جائے گا؟ مفعولاتو فاعلاتو، مفعولاتو فاعلاتو. لیکن اس بحر کے مفعولاتوں میں خبن اور طی بطور معاقبہ جاری ہیں. تو یہ بالترتیب خبن جاری کریں گے تو مفعولاتو یہ مفاعیلو ہو کر آئے گا، اور اگر آپ طی جاری کرتے ہیں تو مفعولاتو فاعلاتو ہو جائے گا.